آج شیعہ حکومتوں نے بہت پلانے سے دیکھا کہ جب ہم سنیوں کو ہرا نہیں پا رہے ہیں، جب ہم کچھ کر نہیں پا رہے ہیں، تو بہت سے شیوخ کو، بہت سے علماء کو پوری دنیا سے ایران بلانے کے لیے بلا کے گھمانے کا فیشن شروع کر دیا۔ کانفرنسز کے نام پر خود شیعہ حکومت کے لوگ البرکات حاضر ہوئے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ حضور تاج المشائخ کو تقریباً 8-10 سال پہلے کی بات ہے کہ ہم کسی طریقے سے گیسٹ آف آنر بنا کر وہاں پر لے جائیں، لیکن حضرت نے ملنے تک سے منع کر دیا۔ ہم لوگوں سے ان کی ملاقات ہو یا ہم لوگوں نے بھی ملنے سے منع کر دیا۔ تو اس طریقے کی سبحان اللہ سبحان اللہ ملاقات ہوئی یا پہلے ہی منع کر دیا، حضرت تو بہرحال نہیں ملے۔ تو میں آپ کو بتاؤں یہ ایک ٹرک ہے کہ اگر ہم سنیوں کو ایسے وہ نہیں کر سکتے تو انہیں کمزور کیا جائے، انہیں اچھے گھمایا جائے، تحائف دیے جائیں، ان سے تعلقات پیدا کیے جائیں اور سیٹنگ سے اندر ہی اندر پیسے دے دیے جائیں تاکہ وہ دھیرے دھیرے جو ہے اسلام کو کمزور کریں۔ جب صحابہ کو کمزور کیا جائے گا تو اسلام کمزور ہو جائے گا۔ صرف اہل بیت کا دامن پکڑ لو گے اگر اور کہو گے ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں تو دین مضبوط نہیں ہوگا، کیونکہ خود اہل بیت اور صحابہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اہل بیت اور صحابہ بالکل ایک ہیں۔ تو آپ حضرات گرامی، اگر کوئی حضرت ابوبکر صدیق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے، حضرت عمر فاروق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے، حضرت عثمان غنی کو دکھانے کی کوشش کرے، تو وہ کیسے ہی بڑے خانوادے سے ہو، کہتے ہی بڑے گھر سے آئے، آپ اس کو نکار دیں، اس سے دوری اختیار کر لیں، کیونکہ ہمارے سامنے سب سے بڑی مثال ہمارے آقا حسین کی ہے، جنہوں نے اپنے پورے گھر کو نچھاور کر دیا دین کے لیے۔ تو کبھی بھی صحابہ کی گستاخی، کوئی ایسا مقرر جو صحابہ کی گستاخی کرتا ہو اسے اپنے اسٹیج پر نہ آنے دیں۔ کسی ایسے آدمی کو مدعو نہ کریں جو صحابہ کی گستاخی کرتا ہو، جو حضرت امیر معاویہ کی گستاخی کرتا ہو اسے بھی کبھی اپنے اسٹیج پہ مدعو نہ کریں، کیونکہ ایمان ہماری سب سے بڑی دولت ہے۔ صحابہ کی حفاظت یہ دین کے قلعے کی حفاظت ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ ایک ایک کر کے اس کے دروازے کو کھول دیں، اس کی دروازوں میں درار ڈال دیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو عشق اہل بیت کا دھوکہ دے کر، جبکہ وہ نہیں جانتے کہ عاشقان اہل بیت یہ سارے اقطاب جو محررہ کے ہیں یہ خود بھی اہل بیت ہیں، یہ عاشقان اہل بیت بھی ہیں، یہ عالم و فاضل و مفتی بھی ہیں، یہ صاحب کا صوفی بھی ہیں، جو انہوں نے ہمیں تعلیمات دی ہے، جو اعلیٰ حضرت کی تعلیمات ہمارے ہاتھ میں لے کے گئے ہیں۔ انہوں نے ہمیں بتا دیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا کیا مقام ہے، حضرت عمر فاروق کا کیا مقام ہے، حضرت عثمان غنی کا کیا مقام ہے، حضرت مولا علی کا کیا مقام ہے۔ اور جب ان سب سے ہم محبت کریں گے، ایک ہاتھ میں دامن صحابہ کو پکڑیں گے، ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت کو پکڑیں گے، کیونکہ یہ محرم میں جلسے ہو رہے ہوں گے، بہت سے نو سکھیے بنا پڑھے لکھے نئے نئے مقرر ایسی ایسی چٹپٹی باتیں کر کے آپ کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کریں گے۔ بہت سے وہ سادات جنہوں نے جا کر علم سے جو دور ہیں، جو مدارس سے جو دور ہیں، جو علم سے محبت نہیں کرتے ہیں، وہ بھی آپ کو غلط فکریں دینے کی کوشش کریں گے۔ تو ایسی فکروں کو ہمیں نہیں لینا ہے، اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے، اور چاہے جان چلی جائے لیکن ایمان و عقیدے کی حفاظت کرنی ہے۔ اس وقت سب سے بہترین ذریعہ ایمان و عقیدے کی حفاظت ہے، اور ایمان و عقیدے کی حفاظت کا بہترین ذریعہ ہے کہ آپ علماء اکرام کے دامن سے اور اعلیٰ حضرت کے ماننے والے علماء سے اپنے آپ کو مضبوطی سے جوڑے رکھیں۔ واہ واہ واہ، بے شک، مجھے امید ہے ہمارے برکاتی تو ہمیشہ سے ہی ماشاءاللہ سالہ سال سے یہ جام حضور رفیق ملت نے پلایا ہے، حضور امین ملت نے پلایا ہے، حضور احسن العلماء نے پلایا ہے، حضور سید العلماء نے پلایا ہے۔ تو ماشاءاللہ ان کے مریدین اور ان کے چاہنے والے اور ان کے تربیت یافتہ موجود ہیں۔ ہمارے برکاتیوں کو تو یہ باتیں بہت زیادہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، برکاتی تو خود بہت کھنا ہوا ہوتا ہے، لیکن میں آپ کے ذریعے آپ کے شہروں میں رہنے والی عوام کو یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ سب سے آج آپ ذکر شہدائے کربلا سن کے جا رہے ہیں، تو اس کا مین میسج جو ہے اور ہمیشہ سے لے کر آج تک مین میسج یہ ہے کہ دین کو اس کے اصل روپ میں بچا لینا، یہی جو ہے شہادت حسین کا اصل مقصد ہے۔ تو اسی پہ ہمیں عمل کرنا ہے، جو ہے دین کو اس کے اصل روپ میں بچانے کے لیے ہمیں مستقل کوشش کرنی ہے، اور اس سے سب سے پہلے اپنے گھر میں دین کی ترویج و اشاعت کرنی ہے، علماء کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہنا ہے، اور تعلیمات اعلیٰ حضرت کو اپنی حرز جا بنا لینا ہے، اس پہ مضبوطی سے قائم رہنا ہے، اور جو اس کے خلاف لوگ ہیں یا اس کے علاوہ جو باتیں پھیلاتے ہیں ان سے ہمیں کم سے کم دوری اختیار کر لینی ہے اور ان سے دور رہنا ہے، غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنا ہے۔ میں آپ سب کا ایک بار پھر سے شکریہ کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔